زندگی آیات کے ساتھ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ یہ جو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، دراصل قرآن کے تمام تربیتی، انسانی، روحانی اور مادی مقاصد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ظلمات کیا ہیں۔ جہالت کی تاریکی، کفر کی تاریکی، ظلم کی تاریکی، فساد کی تاریکی، گناہ کی تاریکی، تفرقہ اور نفاق کی تاریکی، یہ سب ظلمات ہیں۔ اور نور کیا ہے؟ علم، ایمان، عدالت، اصلاح، تقوی، وحدت اور عبادت، یہ سب نور کی مختلف مثالیں اور شکلیں۔ قرآن مجید کا اصل ہدف اور مقصد یہی ہے کہ اس انسان کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے کر جانا۔ لیکن قرآن مجید نے جو ایک لفظ بیان کیا ہے وہ بہت اہم ہے کہ لتخرج۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی تاکہ آپ نکالیں۔ یہ تعبیر جو مفسرین بیان کرتے ہیں دو بنیادی نکات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلا نکتہ کہ اگرچہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے مگر اسے اجرا اور نفاذ اور عملی صورت دینے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ پیغمبر لوگوں کو نکالیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی صرف کتاب کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک رہبر اور قائد اور لیڈر کا ہونا ضروری ہے، ایک مجری اور نافذ کرنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اپنی تمام تر عظمت کے باوجود بغیر رہبر کے، بغیر نبی کے، بغیر قائد کے معاشرے کی تمام مشکلات حل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء بھیجے گئے ہیں اور انہی کی سنت کو جاری رکھنے کے لیے قیادت اور ولایت کا نظام قائم ہوا۔ دوسرا نقطہ لتخرج یعنی نکالنا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ صرف نصیحت نہیں ہے، یعنی قرآن مجید صرف نصیحت کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ معاشرہ و سماج کو حرکت دیتی ہے، نکالتی ہے۔ گویا بے ایمان لوگ ایک تنگ اور تاریک فضا میں قید ہوتے ہیں اور پیغمبر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ایک وسیع، روشن اور آزاد فضا میں لے جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی محض فکری تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک وجودی اور اجتماعی تبدیلی اور تغیر ہے۔ قرآن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف دل روشن ہو جائے، بلکہ قرآن مجید کا اصل ہدف و مقصد یہ ہے کہ فرد بھی اور پورا معاشرہ بھی اس نور کے زیر سایہ آ جائے۔ سورہ ابراہیم کا آغاز ظلمات سے نور کی طرف ہدایت سے ہی ہو رہا ہے، جو اس کی پہلی آیت سے واضح ہے، اور اس کا اختتام بھی ابلاغ اور انذار پر ہوتا ہے۔ اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اصل ہدف خود انسان ہے، انسان کی سرنوشت، اس کی زندگی اور اس کی ہدایت ہے۔ اور در حقیقت انبیاء کا بھیجا جانا، آسمانی کتابوں کا نزول، سب اسی مقصد کے لیے ہے کہ انسان اپنی زندگی کو الہی قوانین، الہی نظام اور الہی حاکمیت کے تحت گزارے، اور وہ اپنے آپ کو ان تمام ظلمتوں سے آزاد کر لے جو جہالت، طاغوت، استکبار اور ظلم پر مبنی نظامات نے پیدا کیے ہیں۔ یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ دین انفرادی گوشہ نشینی کا نام نہیں ہے، دین ایک اجتماعی حرکت کا نام ہے، دین نظام سازی کا نام ہے، دین نور کی طرف ایک اجتماعی ہجرت کا نام ہے۔ اگر قرآن مجید موجود ہو مگر اس کا نفاذ نہ ہو تو معاشرے اور سماج کے اندر ظلمات اور تاریکیاں باقی رہتی ہیں۔ اگر کتاب موجود ہو مگر قیادت نہ ہو تو معاشرہ روشنی تک نہیں پہنچتا۔ بس اس آیت کا اگر ہم خلاصہ دیکھنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کا مقصد صرف تلاوت قرار نہیں دیا گیا، تلاوت اس کا ایک ابتدائی اور مقدماتی مرحلہ ہے۔ یہ قرآن مجید معاشرے کے اندر ایک انقلاب چاہتا ہے، اور یہ کتاب اور اس کی تعلیمات رہبر کے بغیر نافذ نہیں ہوتی۔ ظلمات صرف عقیدے کی حد تک نہیں ہوتی بلکہ نظامات کی صورت میں بھی ظلمات ہوتی ہیں، اور نور جو ہے وہ صرف دل کی روشنی ہی نہیں ہوتا بلکہ
معاشرتی عدل و انصاف، سماج کے اندر ایک الہی نظام کا نافذ ہونا، یہ سب نور کی مثالیں ہیں۔ لہذا قرآن کا مشن اور مقصد یہی ہے کہ انسان کو ہر ظلمت سے نکال کر نور سعادت تک پہنچایا جائے، جس کے لیے لازم ہے کہ قرآن مجید بھی ہو اور الہی نمائندہ بھی موجود ہو کہ جو پوری بشریت کو اس نظام نور کی طرف لے کر حرکت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔